ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جوڑے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جسے وہ علی کہتے تھے۔ بچہ اپنے والدین کے خلاف توقع تھا کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو وہ انگوٹھے سے بڑا نہیں تھا۔ ماں اور باپ دونوں شروع میں بہت پریشان تھے، لیکن پھر انہوں نے خود سوچا کہ یہ ہمارے خاندان دین ہے اور ایک دن ہمارا بیٹا بڑا مضبوط لڑکا بنے گا۔ لیکن سال گزرتے گئے اور علی بالکل نہیں بڑھا، وہ انگوٹھے کی طرح چھوٹا رہ گیا۔ ہر شام رات کے کھانے پر ماں اپنے بیٹے کے لیے میز پر جگہ رکھ دیتی۔ وہ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پلیٹ رکھ دیتی اور اس میں ایک چائے کا چمچ سوپ سے بھر دیتی۔ علی کے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ بھی تھا جسے اس کی ماں پانی کے ایک قطرے سے بھر دیا کرتی تھی۔ گھر والے جب گھر پر ہوتے تھے تو سب ٹھیک تھا، لیکن جب ماں باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے شرمندہ تھے، یہ سوچ کر اگر کسی نے اسے دیکھا تو وہ نوجوان لڑکے کو چھیڑیں گے، اس لیے انہوں نے اسے گھر کے اندر ہمیشہ نظروں سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ مزید کئی سال گزر گئے اور بالآخر علی نے اپنی 20ویں سالگرہ منائی۔ وہ ابھی بھی انگوٹھے کی طرح چھوٹا تھا، لیکن اس کی آواز بہت گہری اور بہت بلند ہو چکی تھی۔ در حقیقت اگر کبھی کوئی ان کے بیٹے کو بولتے ہوئے سنتا تو وہ سمجھتا کہ یہ کسی بڑے کی آواز ہے۔ علی ایک بہت اداس نوجوان تھا کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا اور اسے اپنا سارا وقت اپنے والدین کے گھر کے اندر چھپ کر گزارنا پڑتا۔ ایک دن علی کے والد اگلے قصبے میں بازار جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ بوڑھے آدمی نے رات ہوٹل میں گزارنے کا ارادہ کیا کیونکہ وہ رات ہونے سے پہلے وہاں تک کا واپسی کا سفر نہیں کر سکتے تھے۔ علی نے اپنے والد سے التجا کی کہ اسے سفر میں ساتھ لے جائیں، لیکن اس کے والد اس خیال سے بہت پریشان نظر آئے۔ اس نے کہا کہ ہم آج تک آپ کو کبھی بھی باہر نہیں نکالا اور مجھے یقین نہیں ہے کہ میں اب ایسا کر سکتا ہوں۔ میں آپ کی حفاظت کیسے کر سکتا ہوں اور آپ کو دوسرے لوگوں سے کیسے چھپا سکتا ہوں؟ یہ آسان ہو جائے گا۔ علی نے اپنی گہری تیز آواز میں جواب دیا، آپ مجھے اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں اور کوئی جان نہیں سکے گا کہ میں وہاں ہوں۔ آپ کپڑے میں تھوڑا سا چھید کر سکتے ہیں تاکہ میں سانس لے سکوں اور میں دیکھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے اور دنیا کے تمام نئے نظاروں سے لطف اندوز ہو سکوں۔ علی کے والد نے محسوس کیا کہ علی گھر سے نکلنے کے خیال سے کتنا پرجوش تھا اور اس وجہ سے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نہ کہنا ناممکن پایا۔ بوڑھے آدمی نے اپنی قمیض کی جیب میں سے ایک بہت چھوٹا سوراخ کیا اور علی کو اندر چڑھنے میں مدد کی۔ ماں نے سفر کے لیے تھیلے حوالے کیے اور دونوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور پھر علی اور اس کی والدہ پڑوسی شہر کے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد علی اور اس کے والد سڑک کے کنارے ہوٹل پہنچے۔ والد نے کہا، ہم یہاں رات کے ایک کمرہ حاصل کریں گے اور کل ہم گھر واپس جانے سے پہلے صبح سویرے بازار جائیں گے۔ میں یقین نہیں کر سکتا، مجھے ہوٹل میں ٹھہرنا پڑے گا، علی نے کہا۔ نوجوان بہت پرجوش تھا کیونکہ اس نے اپنے سفر میں بہت کچھ دیکھا تھا۔ وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں نہیں سویا تھا۔ علی کے والد نے ایک کمرے کے لیے ادائیگی کی اور رات کے کھانے کی تیاری کے لیے اپنا بیگ سیڑھیوں سے اوپر لے گئے۔ بوڑھے آدمی کے سامان کھولنے اور نہانے کے بعد اور علی کو ابھی تک اپنی جیب میں چھپا کر وہ اس امید کے ساتھ کھانے کے کمرے میں چلا گیا کہ شاید وہ اسے چھوٹے بیٹے کے لیے بھی کچھ کھانے کا سامان لے آئے۔ پھر کچھ غیر متوقع ہوا۔ جیسے ہی تمام مہمان رات کے کھانے پر بیٹھے، چوروں کا ایک گروہ ہوٹل میں داخل ہوا۔ بے رحم دکھائی دینے والے مردوں نے، جو کہ 3 تھے، بندوقیں اٹھائی ہوئی تھیں اور حکم دیا کہ ہر مرد اور عورت اپنی رقم اور جو بھی قیمتی سامان ان کے پاس ہے وہ حوالے کر دیں۔ تمام مہمان بہت خوف زدہ تھے، جن میں علی کے والد بھی شامل تھے، لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا جیسے کہ انہیں کہا گیا تھا۔ وہ اپنے بٹوے اور زیورات کو چوروں کو دینے کے لیے میزوں پر رکھنے لگے۔ اچانک کہیں سے ایک بہت تیز اور بہت گہری آواز آئی، اپنی بندوقیں نیچی کرو۔ آواز نے حکم دیا، میں وہاں آ رہا ہوں، میں تمہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ چوروں نے کھانے کے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی شخص تلاش نہ کر سکے۔ پھر آواز آئی، اس بار پہلے سے بھی اونچی آواز میں، تم سے کوئی تمہاری شرارتوں کا بدلہ لوں گا۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تم کئی سال جیل میں گزارو۔ چونکہ چور یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس لیے انہوں نے خود کو باور کرایا کہ اس کا تعلق کسی بھوت سے ہے، اور اگر چوروں کو پولیس سے بھی زیادہ کسی چیز سے ڈر لگتا تھا تو وہ بھوت تھے۔ اچانک چور اپنی بندوقیں چھوڑ کر ہوٹل سے بھاگے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اگرچہ مہمان خوش تھے کہ ڈاکو بھاگ گئے ہیں، لیکن وہ بھی بھوتوں سے ڈر کر اپنے کمرے میں بھاگ کر چھپ جانا چاہتے تھے۔ فکر نہ کرو، علی کے والد نے کہا، یہ کوئی بھوت نہیں جو بات کر رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بوڑھے آدمی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ علی اس کے ہاتھ پر چڑھ جائے۔ پھر اس نے علی کو آہستہ سے میز پر بٹھایا تاکہ مہمان ہیلو کہہ سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ ڈاکو واپس نہیں آئیں گے، علی نے اپنے گہری
तेज़ आवाज़ में कहा और इसके चेहरे पर तमाम महमजोइयों की वजह से एक बड़ी मुस्कुराहट थी। मेहमान एक ऐसे लड़के से मिलने के लिए बहुत हैरान और बहुत मुतजस्सिस थे जो अंगूठे से बड़ा नहीं था, लेकिन सबसे बढ़कर वो सब अली के बहुत शुक्रगुजार थे। इसलिए इन्होंने चोरों से बचा लिया था और इन्होंने इसका शुक्रिया अदा किया और इससे हाथ मिलाया और इसके वालिद से कहा कि इन्हें इतना बहादुर बेटा मिलने पर कितना फ़ख्र होगा। सुबह जब वो बाज़ार के लिए होटल से निकले तो अली के वालिद ने अपने छोटे बेटे को जेब से निकाल कर अपने कंधे पर बिठा लिया। सारी सुबह बाज़ार में फिर वो घर जाते हुए बूढ़े आदमी को राहगीर से अली का मुतारिफ़ कराने के लिए कई बार रुकना पड़ा और इस बड़े बहुत फ़ख्र महसूस किया और सबको बताया कि किस तरह इसके बेटे ने 3 चोरों से सबको बचाया था। इस शाम जब बेटा घर पहुंचे तो अली की माँ बहुत परेशान नजर आई। अली इनके शोहर के कंधे पर बैठा हुआ, क्या होगा अगर कोई इसे देख ले, और इसने अपने शोहर से पूछा। लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और अपनी बीवी को समझाया कि इन दोनों ने होटल में किसी मुहिमजोई का तजर्बा किया था और अली ने किस तरह सबको बचाया और चोरों को डराया। अपने बेटे से शर्मिंदा होना बहुत बड़ी गलती होती है, हमें इतने सालों तक इसे घर में छुपा कर नहीं रखना चाहिए था। हमें अली और इनके तमाम चीज़ों पर फ़ख्र करना चाहिए जो वो करने के काबिल है। अली की माँ को वाकई बहुत फ़ख्र हुआ जब इसने अपने बेटे की बहादुरी की दास्तान सुनी और वादा किया कि वो इसे कभी नहीं छुपाएगी या फिर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगी। इस दिन के बाद से अली अंगूठे ने हमेशा अपने वालिदैन के कंधों पर सफ़र किया और वो जहाँ भी जाता था इसे बहुत से काम देखे और किए हैं, बहुत सी मुहिम जोइयाँ भी की हैं।